السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی آج سے ہم اپنی انگلش لرننگ کا لیسن شروع کریں گے۔ جو حضرات انگلش بولنا، پڑھنا یا لکھنا چاہتے ہیں، یہ لیسن ان کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہونے والے ہیں، اور جو حضرات آن لائن سیکھنا چاہتے ہیں وہ میرے واٹس ایپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حروف، یعنی کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس زبان کے سب سے پہلے حروف کو جانا جاتا ہے، جنہیں ہم انگلش میں لیٹرز یعنی کہ الفابیٹس بھی کہتے ہیں۔ اور جب ہم اس زبان کے حروف کو جان لیتے ہیں، ان کی پہچان کر لیتے ہیں، پھر اس کی آواز وہ کیسے ادا ہوتے ہیں اور ان سے بننے والی آواز کیسی ہے اس کو پہچان لیتے ہیں، تو پھر ہم ورڈز یعنی کہ الفاظ بنانا سیکھ جاتے ہیں۔ اور جب ہم الفاظ بنانا سیکھ جائیں گے تو تیسرا مرحلہ ہمارا ہوگا ان الفاظ کو جوڑ کر ہم جملے بنائیں گے، یعنی کہ سینٹنس بنائیں گے۔ اور جب ہم سینٹنس وغیرہ بنا لیں گے، جملے بنانا سیکھ لیں گے، تو پھر ہم انگلش میں سپیکنگ کرنا اور سیکھ جائیں گے، اور اس طرح پیراگراف وغیرہ لکھنا بھی ہم جان لیں گے۔ دوستو میں بہت آسان کر کے آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہو تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے لیٹرز کی۔ انگلش میں ٹوٹل 26 الفابیٹس یعنی کہ جنہیں ہم لیٹرز بھی کہتے ہیں وہ 26 ہوتے ہیں۔ اے ٹو زی جتنے بھی حروف ہیں ہم انہیں الفابیٹس کہتے ہیں۔ لیٹرز کی دو ٹائپس ہیں، ایک واولز، دوسری کانسوننٹس۔ واولز 5 قسم کے ہوتے ہیں، اے، ای، آئی، او، یو۔ اور واولز کے علاوہ جتنے بھی لیٹرز یعنی کہ الفابیٹس ہوں گے انہیں ہم کانسوننٹس کہیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے سٹیپس کی، یعنی کہ ورڈز کی۔ تو جب ہم لیٹرز انگلش کے لیٹرز کو سمجھ لیں گے، ان کی پروننسیشن کو جان لیں گے، تو پھر ہم ورڈز یعنی کہ الفاظ بنانا سیکھ جائیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ ورڈز یعنی کہ الفاظ بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ حروف یعنی کہ لیٹرز الفاظ میں کیا ساؤنڈ دیتے ہیں، کیا آواز دیتے ہیں، اس کو پہچاننا، اس کو جاننا، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں گا۔ اور اسی طرح ہمارا تیسرا مرحلہ ہے سینٹنس یعنی کہ جملے بنانا۔ اور جب ہم بامعنی میننگ فل الفاظ یعنی کہ ورڈز بنانا سیکھ جائیں گے تو انہی الفاظ کو جوڑ کر ہم جملے یعنی کہ سینٹنس بنانا سیکھ جائیں گے۔ اسی طرح اب جملے کے دو پارٹس ہوتے ہیں، ایک سبجیکٹ، دوسرا پریڈیکیٹ۔ پریڈیکیٹ ویسے سبجیکٹ کہتے ہیں کام کرنے والے کو، پرفارمر کو، فاعل کو، اور پریڈیکیٹ کہتے ہیں کہ جو اس جملے میں اس کام کرنے والے کے متعلق خبر دی جا رہی ہوتی ہے۔ ویسے سبجیکٹ ناؤن یا ناؤن کی جگہ استعمال ہونے والے پرناؤن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ناؤن یعنی کہ کسی چیز کا نام، اور پرناؤن جو ناؤن کی جگہ استعمال ہوتے ہیں جیسے ہی، شی، اٹ یا آئی، وی۔ جیسے جملے میں دیکھیں، جملے میں ہے کہ نعمان از آ بوائے، کیا نعمان ایک لڑکا ہے۔ اب یہاں پر نعمان جو ہے ناؤن ہے جو کہ سبجیکٹ کے طور پر آیا ہے، اور از اے بوائے اس کے متعلق خبر دی جا رہی ہے کہ وہ ایک لڑکا ہے، اور جو خبر ہوگی اسے ہم پریڈیکیٹ کہیں گے۔ اب دوسرے جملے کی طرف دیکھیں، ہی پلیز کرکٹ، ہی پلیز کرکٹ۔ اب ہی جو ہے وہ پرناؤن ہے، سبجیکٹ کے طور پر ہے، پلیز کرکٹ یہ اس کے متعلق خبر دی جا رہی ہے کہ وہ کرکٹ کھیلتا ہے، یعنی کہ اسے ہم پریڈیکیٹ کہیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو لیکچر بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر میں کوئی مشکل یا پریشانی پیش آتی ہے تو آپ مجھے واٹس ایپ سے پہ رابطہ کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے لاسٹ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔